اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں سن رہا تھا سورہ کہف، ایک دوست نے ریکویسٹ کی تھی ایک دو دفعہ کہ ذرا غور سے اپنے اوپر ذرا لاگو کر کے، جیسے آپ کے ساتھ ہو رہا ہے ذرا ویسے میں نے یہ ہر آدمی ایسے سوچ سکتا ہے، اس کو یاد آ جائیں گی بڑی چیزیں ملتی ہوئی۔ ہر آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انصاف کیا ہے۔ تو یہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ذاتی جو تجربہ ہے، بڑی چھوٹی عمر میں ہم پیدل اسکول جاتے تھے، اسکول کافی دور ہوتا تھا، اور کبھی کبھی ہم دادا جی کو چارے والا جو اڈا تھا، پٹھیاں کا اڈا جنہوں کہتے ہیں، ناز سیلمے کے پاس ہوتا تھا، تو میں وہاں پہ ان کو وہ دینے جاتا تھا۔ ساتھ میں پوسٹر بھی دیکھا تھا فلم کیا دیکھنی، بچہ تھا نا، تو پوسٹر دیکھا تھا۔ تو وہاں سے پیسے ملتے، کھانا تھا یہ، کیونکہ وہ کھانا لینے بھیجا اور ساتھ میں پیسے دیے، ٹھیک۔ تو جن کے لیے کھانا لے کے گیا انہوں نے پیسے دیے، دادا یہ دیتے ہوتے تھے، کبھی 10 پیسے 20 پیسے 50 پیسے سکے ہوتا تھا وہ بھی۔ تو اس کے بعد جب میں آتا تھا گرمیوں میں، تو سورج کی جو ان کی تو پتہ بڑی دھوپ ہوتی، بہت زیادہ دھوپ ہوتی ہے، تو میں کوشش کرتا تھا کہ دیوار کے سائے میں چلوں، اونٹ میں۔ تو دین گڑھ ہوتا تھا، وہ کافی دور ہوتے تھے، وہ اینگل بدلتے رہتے تھے ایسے، کبھی ادھر مڑ گیا، تو پھر میں نے وہ اینگل بدلنا ہوتا تھا، جس دیوار کی طرف سایہ میں اس کے نیچے چلتا تھا۔ حالت میری یہی تھی، کچھ نہیں کسی کا سن رہا، نہ کسی کو دیکھ رہا ہوں، نہ کسی کے ساتھ سلام دعا ہے، صرف سوچوں میں گم ہوں، خیالات، آپ غافل کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ کہا گیا کہ کان پہ نیند کا، کان پہ شکل ڈال دی، ان کو بند کر دی ہے، وہ اب کسی کی سنے گا نہیں یہ ہے۔ اور نیند کو بریکٹ میں کیا گیا ہے، مین کے ایک حساب کی یہ نیند ہی ہوتی ہے کہ جب تک آدمی بیدار نہیں ہوتا، خبردار نہیں ہوتا، علم نہیں حاصل کرتا، تو وہ نیند نہیں ہے نا۔ وہ کہتے ہیں نا بھی شاید سوئے ہوئوں کو جگا دے، وہ علامہ اقبال کا شعر بھی ہے، سوئے ہوئے وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اس چیز میں لینا چاہیے۔ وہ غار ہے، گھر ہے، وہ یہ ایک سائن ہوتے ہیں، اس کو بھی ہم ڈینائی نہیں کرتے، لیکن ایسے ہی حالات ہوئے ہوں گے۔ اور اس میں تعداد میں جب جا کے آتا ہے نا، تعداد میں، تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ کیسے ہے، کتا بھی ان کے ساتھ ہے۔ تو دھوپ کا سایہ عطا کہ میں یہاں تک ماہر ہو گیا تھا، مجھے اتنا پتہ چل گیا تھا کہ میں دھوپ دیکھ کے دیوار کی یا اپنے گھر کی جو قصور میں ہوتا تھا، اس کو دیکھ کے ہم ٹائم کا پورا پرفیکٹ اندازہ لگا لیتے تھے کہ یہ ٹائم ہے۔ اور جب آدھی چھٹی ہوتی تھی، مجھے آدھی چھٹی ساری بھی ہوتی تھی، تو وہ جب پہلے گھر آتے تھے تو کتنا سایہ ہوتا تھا، جب بعد میں آتے ہیں تو وہ لمبا ہو چکا ہوتا تھا۔ یہ سارا نا میرے ذہن میں چل رہا ہوتا تھا، عام سی بات تھی۔ تو ان کا کتا جو بولتے ہیں، وہاں پہ ایک لفظ آتا ہے چوکھٹ، پر دونوں پاؤں پھیلائے۔ چوکھٹ ملیشیا کا ایک بہت مشہور اور پرانا علاقہ ہے۔ سائن یہ ہو گیا، وہاں پہ 3 بندے تھے، حلال، رفیق اور وارث۔ میری ملاقات چوکھٹ پہ ان سے ہوئی۔ اب سلام تو ہی،
میں تو گھر آ گیا. اگر میں نے اس کو لے کے آنا ہوتا تو وہ اس کو خود لے آتا، لیکن اس نے کیا کیا کہ وہ چپ کر کے بغیر بتائے بغیر اجازت وہ آ گیا گھر بیگ لے کے. اب میں نے رسیلہ کے ساتھ تو بات بھی نہیں ابھی کی تھی کہ کسی نے آنا یہ نہ، اس نے دیکھا بھی اچانک، ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا ہمیں ٹرانسفر ہوئے وہاں، تو وہ اچانک ایک بندہ بھی آ گیا. تو کہا بھی اس نے تھوڑا پوچھا تو میں نے کہا نہیں چلا جائے گا، لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ اب جائے گا نہیں ہے، کب جائے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے. یہ بالکل ایسا ہی تھا میرے ذہن میں اس وقت بھی، اور وہ ایسے ہی ہوا. اور جب جتنا عرصہ ہم اکٹھے رہے وہ تقریباً 3 ساڑھے 3 سال بنتے ہیں. اس کے بعد ہم پھر اس گھر کی بات کر رہا ہوں، باقی تو وہ دوسری جگہ پہ بھی رہے، لیکن اس گھر میں جہاں پہ بالکل تعداد ٹھیک تھی. تو وہاں پہ پھر میں نے تعداد گنی اس کو چیک کرنے کے لیے کہ آیا کہ واقعی تعداد بھی اتنی تک بنتی ہے کہ نہیں بنتی. تو پھر میں نے نام لکھے، نام بھی دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. شفیق، رحمان ہو گیا، محبت کرنے والا، رب کے ساتھ، رب کی مخلوق کے ساتھ ایک عام سا انسان لیکن محبت کرنے والا. رسیلہ، رسیلہ باتی، بالکل پکا نام ہے یہ. نوح علیہ السلام کا جانتے ہیں؟ نوح بالکل وہی نام تھا. اور رشید اس کا بیٹا رسیلہ کا، نبیلہ بیٹی ہماری، اور دمری کبیل چھوٹا بیٹا. کتنے ہو گئے؟ اور ایک تھا اس کا بندہ نوح کا ہسبینڈ، اس کا نام ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ مجھے والد سے پوچھنا پڑے گا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ اس کے پاس 250 cc یاماہا کی نا وراگو تھی میرا خیال ہے، یاماہا، اور گاڑی وغیرہ بھی اس نے لے کے دی تھی. کافی امیر بندہ تھا وہ، کنٹریکٹر تھے وہ 3. تو اس کے بعد یہ ہم 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 ہو گئے، پورے 7 آ گئے. 8واں ان کا کتا تھا، یہی ہے نا بھائی جان. یہ لفظ جو ہوتے ہیں یہ بدل جاتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ میں نے کتے کی وفا بھی دیکھی ہوئی ہے، نہیں چھوڑتے ہوئے. اگر آپ ان کے ساتھ نیکی کریں گے تو میں آپ وہ نہیں چھوڑتے. میں ایک دفعہ پھنس گیا، یہ بابا چراغ شاہ رات کو جانی مجھے لے گیا لاہور سے سیدھا ادھر، رات بیٹھ گئے کڑکی لا کے، وہ کہا جس کو ذرا حساب کتاب لگاتے ہیں، وہ ٹلتے تو نہیں تھے نا. تو اب پتہ تو مجھے بھی تھا. اب وہاں پہ 2 کتے تھے، وہ روٹی لے کے گئے، میں 500 کی روٹی میں لے گیا تھا. پہلے میں نے کہا وہاں پہ کوئی ہو گئے تو چلو ان کی روٹی وغیرہ کھا لیں گے، لیکن انہوں نے دال چھال دیکھی تھی کم کھائی، تو روٹیاں پڑی ہوئی تھی، تو کتے آئے نا تو میں نے پھینک دی. وہ تو گل پہ گیا کہ تجھے، میرے ذہن میں فوراً آیا، میں نے ایک روٹی نکالی دور پھینک دی، وہ ادھر بھاگ گیا، اور ایک میں نے ادھر پھینک دی، وہ ادھر بھاگ گیا، لڑائی ختم ہو گئی. اب انہوں نے آرام سے کھانا کھایا، ساری رات وہ میرے سامنے بیٹھے رہے شیر کی طرح، کسی کو نزدیک نہیں آنے دیا انہوں نے، صرف اتنی بات. اور اس کے بعد بھی انہوں نے مجھے یاد رکھا. میں جب بھی جاتا تھا وہ دور سے ہی آ جاتا تھا بھاگ کے. یہ ہوتا ہے ایک دفعہ کھانا کھلانے کا. پھر بعد ہی لے گئے کتے تے تھوڑتے. تو اس کے بعد پھر 3 لوگ میرے پاس آئے، اس میں غیر وارث آ گیا، اکبر آ گیا، محمود آ گیا، یہ بھی میرے پاس تھے. اور دوسری بات، وہاں پہ ایک بوم بوم ڈسکو ہوتا تھا جہاں پہ مجھے پہلی دفعہ لے کے گئے تھے. تو وہاں سے جب مجھے کافی دیر بعد پتہ چلا کہ اب وہاں پہ ٹیمپل بن چکا بابے سائیں کا،
بڑی ایکسپینسو جگہ ہے وہ، جلان لبو امپنگ اسٹینڈرڈ چارٹر، بینکوں کے علاقے میں ہے وہ، آپ سمجھ لیں سارے ادھر بینک ہی ہیں۔ تو ویسے بھی مین علاقہ ہے جلان مسجد انڈیا۔ آگے ایک اور دوسرا پھر ہے سما ہاؤس، تیسرا ہے کیمل پلازا، اونٹ پلازا، اور ڈیوٹی فری شاپ۔ اب یہ ڈیوٹی فری شاپ کیا ہے؟ میرا کام، خدمت تو کر رہا ہوں لے کچھ نہیں رہا، یہ ہے، یہ میں نے صحیح دل سے لکھا ہے یہ میں کہ ڈیوٹی فری شاپ کا وہاں پہ کیا کام ہے، تو میں نے تو ڈیوٹی فری کی ہے نا وہاں پہ، اور کیا کیا ہے۔ تو اس کے بعد وہ بوم بوم بھی بن گیا، تو اس کے بعد یہ تھا سٹاپا جلان گنتنگ کلانگ، وہاں پہ ہم رہے 3 سال، اور وہی عرصہ بنتا ہے۔ اور پھر جو پیسے دے کے بھیج کے بتا رہا ہے، جو بتانا ہے وہ بھی ایسے ہی ہے، کیسے کہ وائرس بھائی جاتے ہوتے تھے خالص فوڈ لینے، اچھے والی، نام تو نہیں نہ دیا، وہ ہوتا تھا سوٹا۔ اب اس کو بڑے طریقے سے جانا پڑتا تھا، اگر پکڑے گئے نا تو ٹانگ ہی دینا، کیونکہ ادھر سزا زیادہ ہوتی ہے۔ تو وہ وہاں پہ ایک چوکھٹ میں ایک دکان ہوتی تھی، انہوں نے پانی اوپر رکھا ہوتا تھا، پانی کی بوتل جب رکھی ہوتی تھی نا تو سامنے سیدھے ہی گزر جاؤ، خطرہ ہے۔ اگر وہ پانی کی بوتل نہیں رکھی ہوئی نا تو پھر آپ جا کے وہاں سے لے آؤ، یہ تھا۔ اور جاتا وہی تھا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا۔ اور جب بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر تم اسے دیکھتے تو تم خوف کھا کے بھاگ جاتے، اور واقعی جب یہ مجھے ملے تینوں، اگر مجھے ان کی حقیقت کا پتہ ہوتا یہ پیچھے کیا کام کرتے ہیں یا کون سا اس سے نشہ وغیرہ بھی لگ جائے گا، تو میں نے تو کبھی بھی نزدیک بھی نہیں آنا تھا ان سے، لیکن مجھے وہ بعد میں پتہ چلا۔ تو یہ تھا کہ واقعی میں ڈر جاتا، تو لگنا بھی تھا۔ پھر یہ چیزیں ابھی بوم بوم، لبو امپنگ، چونگ، جلانمبی، جلانالور، بکی بنتانگ جہاں پہ میں رہا ہوں، پہاڑی والی سٹار والی پہاڑی، اور میرے نانے کا خوہ بھی تھا، تارے والا خوہ۔ میں پوچھنا ہونا تھا امی یہ کیوں رکھا تارے والا خوہ، لیکن رکھا ہے کسی نے بتایا نہیں، لیکن وہ تارے والا خوہ۔ پھر اس کے بعد بکی بنتانگ، وہاں بھی تارے والا، یہ ایک چلا ٹھیک۔ تو اس کے اوپر یہ تھا کہ میں انشاءاللہ ایک دن ان چیزوں کا علم حاصل کروں گا۔ وہ جو یوسف علیہ السلام کو جو سجدہ کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے پھر یہ خواب کی تعبیر اور یہ وہ جو بھی ملا تھا نا، وہ ایک نالج تھا۔ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مرتبہ بلند کیا جائے گا، اور جس کو علم دیتا ہے، علم تو سب سے بڑی دولت ہے اللہ تعالیٰ کی، سب سے بڑی دولت، کوئی بڑی دولت اس سے نہیں ہے سوائے علم کے۔ تو یہ ہے تھوڑے، ابھی میں نا آپ کو صحیح بتا نہیں سکا، نہ میں سنا ہے میں نے ابھی زیادہ، تو میں نے کہا اگر کل کو میں اس کو ویسے ہی غیر اہم سمجھ کے بھلا ہی دوں تو یہ بھی اچھی بات نہیں۔ یہ ہوتے ہیں جی سائن، بندے کو، آپ لوگوں کو نہیں، بندے کو اعتماد میں لاتے ہیں جو، اور وہ چلتا رہتا ہے، کیونکہ یہ ضروری ہوتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے راہ پہ چلنا چاہے، اللہ اس کو پھر ایسی چیزیں دکھاتا رہتا ہے، کرتا رہتا، تاکہ وہ حوصلہ نہ رہے، کیونکہ لوگوں کی مذمت بہت زیادہ ہوتی ہے نا، تو آدمی پھر شک کرتا ہے یار، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی آتی تھی، وہ سمجھتے تھے یار میں واقعی تو نہیں میرا دماغ خراب ہو گیا، واقعی تو نہیں مجھے کچھ ہو گیا، واقعی تو نہیں میرا سخت ہو گیا ہوں میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے تھے میرے نبی تم پاگل نہیں ہو، یا انہوں نے کہتے یہ پاگل نہیں ہے، تم سچے ہو، یہ گواہیاں دیتے ہیں میرے ربی تمہیں کچھ نہیں ہوا ہے، ان کو کچھ ہو گیا۔ یہ چیزیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو اور مجھے بھی وہیں سے ملی، جب میں ہمت ہارتا ہوں بھی تو قرآن کو سنتا ہوں، تازہ ہو جاتا ہے مجھے، جب اللہ پکارتا ہے
بندے کے ساتھ پیار سے، تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ اگر آپ بھی پڑھیں اور اس کے ساتھ دل لگا لیں تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو آواز ہے نا وہ آپ کو بھی لگے گی۔ اتنی پیاری آواز ہے میرے نبی، اے میرے میسنجر۔ تو آپ سب لوگ میسنجر نہیں ہو یار، کتاب تو دے گئے ہیں وہ، اب جو بھی اس کو پڑھے گا، اس کے اوپر سوچے گا، جو بھی اچھا علم ہے اس کو اچھے طریقے سے ڈلیور کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی مخاطب کرتا ہے۔ تو جی یہ ہو گیا ہمارا آج کا تھوڑا بات ہوئی تو، اور وہاں پہ بڑے عجوبے ہوئے۔ پھر میں ادھر سے نکلا کیوں کہ میں پکڑا گیا، پولیس نے اٹھا لیا۔ پولیس نے اٹھایا تو 4 دن تشدد ہوتا رہا۔ ویسے مجھے انہوں نے بڑی مہربانی کی میرے اوپر، سارے ننگا کیتا مینو نہیں کیتا، میں صرف قمیض ہی اتلی لائی اس تو بعد چل جاؤ کوئی بات نہیں، تو میں حیران رہ گیا، سارے ننگے ہوئے میرے نال دے، انہیں ہی مینو پڑوایا سی۔ ان کے اوپر احسان کیا ہوا تھا، منیر خان تھا اور تھا 1-2 بندے، سرفراز تھا۔ سرفراز نے تو چلو پھر بھی تعاون کیا تھا، تو انہوں نے خود پکڑے گئے، انہوں نے 2 چپیڑا پہ وہ نال انہوں پھڑایا تھا، انہوں پھڑایا تھا۔ جب میرے تک آئے تو میں نے کہا یار کتنے کو پھڑائیں گے، لیکن میرے اوپر انہوں نے سختی بھی کافی کی کہ میرے پیچھے ہینڈ کلپ لگا کے میرے یہ جو ہوتے ہیں دونوں یہ پھینک دیے تھے، ان کو دکھائی نہیں دیتے تھے، اور یہ تھا بھی کہ میں دکھا بھی نہیں کسی کو سکتا تھا، تاکہ یہ وہ کہتے تھے یہ باس ہے، انہوں نے مجھے باس بنا دیا تاکہ یہ خود چھوٹے گا تو ہمیں بھی چھڑائے گا، نہیں تو سانو کنے چھڑانا، الٹا سانو لے گیا۔ اور جب پیراں 'چ پیپ پہنتے سی وہ کہتے سے باس ہے، تو جدو میرے پیراں 'چ پہنتے سی میں مانتا نہیں سا، تو 4 دن اسی طرح لگے رہے۔ پھر میں نے ایک دن میں لاک اپ میں تھی، میں نے کہا دیکھو میری بات سنو، میرے پاس سے کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی، برآمدی آپ لوگوں سے ہوئی ہے، تو میں تو نہیں مننا کہ میں تہاڈا باس ہاں، تم کیویں ثابت کر لو گے؟ تو پریشان ہو گیا، ہن کی بنے گا؟ وہ پھر میں انہوں کو ساڈے غلطی نال اسی کہہ دیتا ہے، تسی سانو ماریا ساڈی اندر لگدی پھبدی اسی نہیں پھڑا دیتا، کہندا سانو ہور پہن دیاں پھر سانو مارن دے، تسی جھوٹ کے مارے۔ اب میں کنجرو آ جڑے روز دیاں واریاں لگدیاں اس تو بچو گے نا۔ ہاں پھر انہوں نے بیان بدلے تو پھر تمہاری کوئی بات ہوئی، پھر بھی 24,000 رنگٹ دیا۔ اس کے بعد وہ یہ جو ان کا چیف انسپیکٹر تھا اس نے کہا کہ آپ لوگوں نے رقم کافی بڑی دی ہے تو ذرا 6 مہینے یہاں سے چلے جاؤ، غائب ہو جاؤ آسے پاسے۔ اور ویسے بھی جب ہم گئے لاک اپ مختلف، کیونکہ ہمیں ایک تھانے میں نہیں رکھا جاتا، ایک کبھی کس جگہ پہ 4 رات ہی بدلتے رہے۔ 2 دفعہ ہم ڈانگ منگی آئے ہیں جو سوگو کے پاس ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو عام سائیں لوگ پھردے سی باہر، جس کو ہم سمجھتے نہیں تھے، کچھ سارے حاضری لگوانے، ہمیں پتہ چلا تو ان کی سول میں بھی بڑی پولیس ہے۔ اس کے بعد پھر ہم بھی بہت پریشان ہو گئے، بھی یہ یار ہم تو گھیرے میں آ گئے۔ تو پھر میں تھائی لینڈ آیا، تھائی لینڈ سے میں پھر واپس آ گیا، 6 مہینے رہا، اور اس کے بعد پھر میرا یہ سفر شروع ہوا دوسرا، کیونکہ جہاں پہ بھی بیٹھتے تھے نا تو یہ خوف سا رہتا تھا، تو میں اس خوف سے اکتا چکا تھا، تو میں نے پھر کہا یار اس چھوڑیں، کبھی کس پلازے میں، کبھی ایک جگہ پہ ہم کو 6 مہینے سے زیادہ بیٹھتے نہیں تھے، بدل جاتا تھا، کبھی سوگو بیٹھ گئے، کبھی یوہان بیٹھ گئے، کبھی سما ہاؤس چلے گئے، ڈفرینٹ پیچھے تک بھی لوگ گئے۔ تو میں نے کہا یار کتنی دیر اگر کوئی لیگل کام کرتے ہیں کوئی اچھا، تو اس طرح بھاگنا تو نہیں نہ پڑتا، تو اس لیے پھر میں نے وہ فیصلہ کیا، اس کے اوپر الحمدللہ میں قائم بھی رہا۔ اب اس پہ کیسے قائم رہا، کتنا مشکل تھا میرے لیے، میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ نہیں ہے کہ مار تو سہ لیتا ہے، جو پیار کی مار ہوتی ہے نا وہ بہت مشکل ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔